کے اول پوزیشن پر فائز ہونے والے صحابی امیر المومنین یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے رسول اللہ نے پوچھا ہے ابو بکر بتا کہ تیرے دل کی تمنا کیا ہے, تیرے دل کی آرزو کیا ہے, تیرے دل کی وش کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ودعا کے مکھڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں. عرض کیا ہے پوچھنے والے اللہ کے حبیب کی ابو بکر کی کیا تمنا ہے, ابو بکر کی کیا وش ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ خواہش ہے کہ چہرہ آپ کا اور نگاہیں میری ہوں, آخری وقت تک میں ٹک ٹکی لگا کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. صحابہ کتنے خوش نصیب ہے, بالخصوص خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان ذو النورین, مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جنہیں صبح اور شام اللہ کے محبوب کے مخرے کا دیدار نصیب ہوا کرتا تھا. کسی نے کیا خوب کہا کہ صحابہ کون ہیں؟ کہ صحابہ ہیں وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. محبوب کو دیکھنا یہ عاشق کے لیے عید ہے. تو صحابہ ہر صبح رسول اللہ کے چہرے کی دید کیا کرتے تھے, ان کے لیے کیا تھی؟ عید تھی. یہ جس وزن کا شعر ہے اس وزن کی داد نہیں آئی, ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ. اللہ صحابہ اور اہل بیت کے صدقے ہمیں بھی محبوب کا دیدار نصیب فرمائے. کیا کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. صحابہ ہے وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا, وہ صحابہ کی جماعت میں شامل. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں اولاد علی سے بھی ہم وابستہ ہیں, اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں. بعض نادان سنی اس وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں کہ ہر وقت صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتے, پنجتن پاک کا ذکر ہی نہیں کرتے, اہل پاک اولاد پاک کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. بعض ایسے جو ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ کا ذکر ہی نہیں کرتے, وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جو صحابہ سے بھی محبت رکھے گا اور اہل بیت سے بھی پیار کرے گا. اس لیے کیوں صحابہ کون ہیں؟ آسان جملوں میں بتا دوں, صحابہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جسمانی ہے, دوستی ہے, خلفاء ہیں, اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا خونی رشتہ ہے. آسان لفظوں میں کیا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں. صحابہ جو ہیں وہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی المرتضیٰ؟ اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے ہم کتنے تھے؟ 4 یا 5 تھے پچھلے ہفتے کو, لیکن کیا مزہ آیا تھا, کتنا ذوق تھا. وہ ذوق ذرا پیدا کرو, پھر جو ہے سلام پڑھتے ہو, حسب معمول ذکر اور دعا ہوگی. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی؟ جس کے عظیم فضائل موجود ہیں حدیث کی کتب کے اندر. حضرت علی المرتضیٰ, بات سنانے سے قبل حضرت علی کون تھے کہ کسی نے کیا خوب کہا علی کے حوالے سے, ایک ہی وہ کلام میں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کی گونج آنی چاہیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا
آواز آپ سے زیادہ ہے, آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, 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 اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی, اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی, اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی. کچھ کیف سا سرور سا رہتا ہے مجھے رات دن, کچھ کیف سا سرور سا رہتا ہے مجھے رات دن, جب سے ہوا ہے میرا وظیفہ علی علی, جب سے ہوا ہے میرا وظیفہ علی علی, اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی. اور اعظم یہ بخشش کی سند ہے ہمارے پاس, اور اعظم یہ بخشش کی سند ہے ہمارے پاس, ہم علی کے اور ہمارا علی علی ہے, ہم علی کے اور ہمارا علی علی ہے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. مولا مرتضی, یہ آپ کے ذوق کے لیے میں نے سنایا, مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, یمن میں جج کی ضرورت پڑ گئی ہے, قاضی کی ضرورت پڑ گئی ہے, میں آپ کو بھیجوں گا, میں آپ کو بھیجوں گا, آپ جائیں وہاں پر قاضی کے منصب پر فائز ہو جائیں. اب خود قاضی صاحب چشتی صاحب موجود ہیں, یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو مولا علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کس طرح جا سکتا ہوں, میں نے قانون, یہ لو قاضی کا جو قانون ہے اسے پڑھا ہی نہیں. مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا, علی پڑھے نہیں ہو, پڑھانے میں کیا دیر لگے گی, علی پڑھے نہیں ہو, پڑھانے میں کیا دیر لگے گی. علی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا, اے علی قریب آ. میں رسول اللہ کے قریب گیا, رسول اللہ, دو باتیں ملتی ہیں روایت, رسول اللہ نے حضرت علی کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا, یوں ہاتھ مارنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اب تو یمن کی طرف جا سکتا ہے. دوسری بات بھی سننے کو ملتی اور پڑھنے کو, جہاں پر حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا, اے علی میرے قریب آ. علی مصطفیٰ کے قریب گئے, مصطفیٰ کا سینہ علی کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوا, یعنی یوں سمجھے کہ نبوت کا سینہ, رسالت کا سینہ, ولایت کی سینے کے ساتھ ٹچ ہوا. جو کچھ فیضان مصطفیٰ میں موجود تھا وہ فیضان مرتضیٰ میں منتقل ہو گیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. رسول اللہ کے سینے کے ساتھ میرا سینہ لگا. علی پاک کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ سے جدا ہوا, رسول اللہ کے حکم کے مطابق میں یمن کے جج کے مقام پر کرسی پر فائز ہوا. کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے سینے کا اتنا فیض تھا کہ میں نے لو پڑھا نہیں تھا, ڈگری میرے پاس اس علم کے حوالے سے کوئی موجود نہیں تھی, کبھی
کبھی اس قسم کا فیصلہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے اتنا فیض، اتنا نور میرے سینے میں منتقل ہوا کہ جب مجھے اس منصب پر بٹھایا گیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں علی کے سامنے کوئی مسئلہ ایسا آیا ہی نہیں تھا جس کو علی حل نہ کر سکا۔ یہ رسول اللہ کا فیضان جو صحابہ اور اہل بیت تک چلا آ رہا تھا، پھر اولیاء کے مختلف سلاسل تک، پھر چل کر علماء اکرام پبلک تک خطبات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ثنا خوان نعتوں کے ذریعے پہنچا کر دنیا والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ رخ دنیا سے جدا کر کے گنبد خضرا کی طرف کر سہارا ہے تو وہ فقط رسول اللہ کی ذات میں ہے۔ محبت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت فرما رہے تھے کہ اولاد کی یہ تربیت کرو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے، رسول اللہ کی زندگی سے وہ کچھ فیض حاصل کریں، اس راہ پہ چلیں، ورنہ یہ بڑی پریشانی بنے گی کہ کچھ عرصے کے بعد اگر انہوں نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ تو مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ حضرت ماشاءاللہ وہی عقیدے کے حوالے سے ذوق رکھتے ہیں اور وہی پختگی اور طاقت رکھتے ہیں جو میرے دل میں موجود ہے، اور یہ ضروری ہے اس دور کے اندر اور اس ملک کے اندر، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ محبت کے حوالے سے ایک واقعہ مختصراً سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب عشق سینے میں آ جائے پھر عشق نہ عمر دیکھتا ہے نہ خاندانی رشتوں کو دیکھتا ہے، وہ محبوب کے جلووں کا دیدار ہی کرتے کرتے ترستا رہتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم، میرے مرشد پاک سیدی و مرشدی حضرت امیر ملت حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، عظیم حسنی حسینی سید، عظیم ولی کامل، میرے مرشد پاک کی جد اعلیٰ، آپ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گئے تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو کچھ کھانا جو بچ رہا تھا وہ سائیڈ پہ رکھا، تو دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچا ہوا کھانا غائب ہو جاتا۔ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ نے جب یوں نگاہ ڈالی، دروازے کے باہر دیکھا تو ایک معصوم 6-7 سال کی عمر کا بچہ بیٹھا ہوا جو حضور قبلہ عالم کے بچا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ولایت پڑی، حضور قبلہ عالم نے فرمایا اے بچے، جماعت علی کا بچا ہوا کھانا نہ کھا، آجا جماعت علی کے ساتھ مل کر کھانا کھا۔ کتنا خوش نصیب بچہ کہ جسے فاطمہ کا بیٹا اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا۔ حضور قبلہ عالم نے اس بچے کو ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد حضور قبلہ عالم نے اس کی خدمت کی۔ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے سے میں نے کہا بیٹے تیری حالت بڑی خستہ حال نظر آ رہی ہے، تیرے پھٹے پرانے کپڑے، تیرے بال بکھری ہوئے، اور تو ایسے مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا شیخ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں یتیم ہوں، بہن بھائی پوچھتے نہیں، وہ دنیا کی لذتوں کے اندر گم ہے، میں مدینے کی گلیوں کی سیر کرتا رہتا ہوں، جب پیاس ستائے بھوک ستائے تو میں محبوب کے روزے کا دیدار کر کے پیاس بجھا لیا کرتا ہوں، کہیں سے کھانا مل جائے تو قبول کر لیتا ہوں، اگر نہ ملے تو اسی طرح وقت گزار لیا کرتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور فرمایا اے بیٹے آج کے بعد تیری پریشانی کے دن ختم ہو گئے۔ وہ عرض کرنے لگا حضرت شیخ وہ کیسے؟ حضور قبلہ عالم نے فرمایا میں تمہیں اپنے ساتھ علی پور شریف لے جاؤں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا حضرت وہاں کیا ہوگا؟ حضور قبلہ عالم نے فرمایا میں تجھے علی پور شریف لے جاؤں گا، تجھے میں اپنا بیٹا بنا لوں گا، میں باپ جیسا پیار تمہیں دوں گا، مائی صاحبہ میری اہلیہ جو ہے وہ ماں جیسا پیار تجھے دے گی، تجھے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کا جو بھی حصہ ہے جو بھی مال وغیرہ ہے
اس کو آدھا کیا جائے گا، آدھا ان کو دیا جائے گا، آدھا تجھے دیا جائے گا۔ تجھے بڑی بڑی گاڑیوں میں سیر بھی کرائی جائے گی، مساجد بھی دکھائی جائیں گی، ہر چیز دکھائی جائے گی، ہر قسم کا لباس، ہر قسم کا کھانا بھی تجھے پیش کیا جائے گا۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا خوش ہوا، اچانک اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس مجلس سے مجھے اٹھا کر گنبد شریف کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اس بچے نے جب گنبد شریف کے سامنے مجھے کھڑا کیا تو کہنے لگا بابا آپ کے ملک میں جاؤں گا، علی پور شریف میں جاؤں گا تو باپ کی محبت ملے گی؟ حضور قبلہ عالم نے فرمایا ہاں باپ کی محبت ملے گی۔ کہا ماں کی محبت ملے گی؟ حضرت نے فرمایا ماں کی محبت ملے گی۔ کہا کہ حضرت جو آپ کے بچوں کا اس کا آدھا حصہ مجھے ملے گا؟ کہا ہاں ضرور ملے گا۔ جو کھانا اچھا ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ لباس اچھا ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضور قبلہ عالم فرماتی ہیں کہ جب اس نے اگلا سوال کیا میری چیخیں نکل گئی۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑا، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا، کہا بابا یہ سب کچھ تیرے ملک میں مل جائے گا، بتا کہ یہ روزہ بھی تیرے ملک میں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا بیٹے میرے ملک میں ہر چیز ملے گی لیکن یہ گنبد ادھر ہی ملے گا۔ حضور قبلہ عالم فرماتی کہ وہ بیٹا میرے ساتھ جو لپٹا اور کہنے لگا بابا تیرا ملک تجھے مبارک ہو، میں نے یہیں محبوب کے گنبد کے پاس وقت گزارا۔ یہ تربیت ہے، یہ کسی نے اس کی تربیت کی، ولی کامل نے وہ دیکھ لی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، عمر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میری دوسری دفعہ حاضری اس مکان میں، پہلے حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں۔ جب میں آیا تھا پہلے میں اور چھوٹے اس وقت آئے تھے کہ یہاں یہ جگہ موجود ہے، جہاں جی صاحب بیٹھے یہاں پر بیڈ تھی، اور جو دن حاجی صاحب کے ان کے دادا جان ان کے والد گرامی کے عبدالقدیر عبدالزعید کے دادا جان کے آخری ایام تھے، تو اس وقت میں آیا تھا ان کو ملنے کے لیے۔ یہاں پر بیڈ موجود تھی، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد انہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا، پھر میں اسپتال میں چلا گیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بیڈ موجود نہیں، بابا بھی موجود نہیں، بابے کی یادیں رہ گئی نہیں۔ یہ ہمارا بھی حال ہوگا، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے۔ وقت کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں محبت کی وجہ سے کہتا ہوں، آپ یقیناً محسوس نہیں کریں گے، مجھے یاد ہے کہ جب میری عمر چھوٹی سی تھی تو میں حضرت صاحب کو سکوٹر پہ دیکھا کرتا تھا۔ یہ بات درست ہے نا؟ آپ کے پاس اس دور زمانے کے اندر ایک سکوٹر موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اس پہ یہ سواری کر کے میں نے خود دیکھا، جب میں چھوٹا سا تھا تو یہ جلسوں میں آیا کرتے تھے، ہمارے پیر صاحب کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ تو اب بھی یہ موجود ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ سے عطا فرمائے۔ آپ بھی جتنے موجود ہیں، وقت وہ میں نے کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ یہ حضرت یہ بزرگ پتہ نہیں کون ہے، جب پھر آیا ان سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ یہ میاں صاحب کے بھائی ہیں اور یہاں پر یہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے، یہ روحیں جو ہے یہ ملاقات کرتی رہتی ہیں۔ حضرت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، ملاقات کوئی خاص نہیں ہوئی، یہ پچھلی تھوڑے سے عرصے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب جنہوں نے اہتمام کیا، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرف سے قبول و منظور فرمائے اور اس گھر کو اپنی رحمتوں سے آباد فرمائے۔ اس سلسلے کے حوالے سے بھی یہ ہمارا معمول ہے، اور یہ محفلیں جو اولمری کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں ان کا بھی یہی معمول ہے کہ یہ محفل جتنی بھی ہیں یہ ذکر شریف کی دراصل ہیں، لیکن کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ درمیان میں آ گیا تو ساتھ ہی میلاد بھی ہو رہی ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ دو اعلان آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ذکر شریف اور دعا ہوگی۔ کہ پہلا اعلان یہ ہے کہ پرسوں بروز ہفتہ کو 4 تاریخ کو جامع مسجد حضرت امیر ملت ٹرسٹ 21 شیکسپیئر اسٹریٹ برمنگھم میں عظیم الشان مرکزی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کی قیادت و سیادت اور صدارت میرے حضور قبلہ عالم جگر گوشے حضرت امیر ملت حضرت مہر الملت قبلہ پیر صاحب مدد ذل العالی آپ فرما رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص حضرت علامہ صاحب
اور علامہ صاحب آپ کو اسی وقت دعوت دی جا رہی ہے. تو باقی ساتھیوں کی کہ آپ تقریباً 12 ساڑھے 12 حاجی صاحب ہمارے پرانے ساتھی وہاں کے آنے والے وہاں تک آپ پہنچ جائیں. 1 بجے انشاءاللہ امید ہے نماز ادا ہو جائے گی, وہیں سے جلوس ہوگا. جلوس کے فوراً بعد جلسہ اور لنگر شریف کا آغاز ہوگا, آپ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار جو پھر اس کے بعد اتوار ہوگا 5 تاریخ کو, اس کو انشاءاللہ العزیز پھر ہماری مرکزی جامع مسجد غوثیہ برچل وولسل میں عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس کا پروگرام یہ ہے کہ 10 بجے صبح سے لے کر 11 بجے تک میلاد شریف کا ناشتہ پیش کیا جائے گا. تو یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پہلے وہاں پر میلاد کا ناشتے کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. جب سے میں گیا تو اب میلاد کا ناشتہ بھی ہوا کرتا ہے. تو میلاد کا ناشتہ اعلیٰ طریقے سے تیار کیا جائے گا, اور اس کے بعد اندر جو ہے تھوڑی سی نعت خوانی ہوگی جب کہ ساتھی تیار ہو جائیں. 12 بجے انشاءاللہ جلوس کا جو ہے افتتاح کیا جائے گا, وہ چلے گا. زور کے وقت تک ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد علماء کرام کے خطابات, ساتھ ہی لنگر شریف جاری, اور آخر پر دعا اور منہ مبارک شریف کی بھی زیارت کروائی جائے گی. اس پروگرام کے لیے بھی آپ دونوں علماء کرام کو اور آپ تمامی حضرات کو بھی دعوت دی جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو میں خود چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر پھر آپ کو دعوت پیش کروں گا. اگر آپ یہیں سے قبول فرما لیں تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی. سو درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله
سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو. اپنے اپنے پیر و مرشد کا تصور لائیں. کسی کے ہاں بیعت نہیں حاصل کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھیں. سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو سانس اندر کھینچیں اللہ، باہر اندر اللہ، باہر سانس اندر کھینچیں، زبان بند رکھیں اللہ. کلمہ شریف پڑھا جائے گا، میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے. جب میں رک جاؤں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکتے جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاہد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ شان ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام ٹوٹیاں ہویا دلاں نوں جوڑنے والیا اور سلام در تو نہ خالی موڑن والیا یا الہی صدقائے میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم ألف لام ميم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان الہ العالمین جو ختم شریف پڑھا گیا ذکر میلاد ہوا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرماؤ ہدیۃ تحفۃ النبی کریم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ تمام انبیاء تمام رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پانچ تن پاک صحابہ اکرام خلفائے راشدین شہزادے شہزادیوں شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ تمام سلاسل برحق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ محمد علی شان مرحوم مغفور کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤ ان کی مغفرت اور بخشش فرماؤ جنت الفردوس میں جگہ اور مقام نصیب فرماؤ اس مکان میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤ مکان میں برکتوں کا نزول فرماؤ حاجی صاحب جنہوں نے اہتمام کیا ان کو وافر حصے نصیب فرماؤ ان کے دلوں کی نیک جائز حاجات قبول و منظور فرماؤ ان پہ ان کی فیملی پہ اپنا رحم کرم فضل فرماؤ ان کے بھائی اور ان کے بیٹوں پر اور فیملی پر اپنا رحم کرم فضل فرماؤ جتنے بھی بھائی علماء اکرام اور دوست اس مجلس پاک میں حاضر ہیں تمام کے خالی دامنوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماؤ تمام کے دلوں کی نیک جائز حاجات قبول اور منظور فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ ہمیں کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرماؤ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرماؤ محمد خضرہ کا دیدار نصیب فرماؤ روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ ہم سب کے حال پر اپنا رحم کرم فضل فرماؤ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى سبحان اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلی اللہ رحمتوں کا بسیرا
کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آگے صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں میں خواہوں ذرا جانا میں خانہ سرور میں خواہوں ذرا جانا میں خانہ سرور میں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جو شاہ مدینہ کو
دامان طلب بر طیبہ سے وہ جاتے ہیں، دامان طلب بر طیبہ سے وہ جاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا اس آس پہ جیتا ہوں، 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 کہتے یہ کوئی آ کر، کہتے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، نہیں بھولتے مدینے دے نظارے یا رسول اللہ۔